دوستو آج ہمارے ٹاپک کا چوتھا حصہ ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر دجال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا تو وہ اب کہاں ہے؟ محققین کا خیال ہے کہ دجال جس قوم کا نجات دہندہ ہے وہ اتنے پاورفل ہیں کہ زمین کی ایسی چھان بین کر چکے ہیں جیسے فلٹر پانی کی کرتا ہے۔ وہ دل و جان سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں مگر پھر بھی دجال کیوں نہیں مل پا رہا؟ تو اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں انسانی اپروچ نہیں ہے اور نہ ہی انسانی آلات کی اپروچ ہے۔ دوستو تحقیق کے بعد جو نتیجہ نکلا تو وہ جگہ صرف برمودا ٹرائی اینگل ہی ہو سکتی ہے۔ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ دوستو برمودا ٹرائی اینگل کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں اسے ڈھونڈا نہ جا سکے۔ برمودا ٹرائی اینگل بحیرہ اوقیانوس کے 300 آئیلینڈ پر مشتمل ہے۔ صرف 20 جزیروں پر انسانی مخلوق رہتی ہے اور وہ بھی بہت کم تعداد میں، اور جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اسے برمودا ٹرائی اینگل کہتے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا شمالی سرا جزیرہ برمودا اور جنوبی مشرقی سرا پیورٹو ریکو اور جنوبی مغربی سرا اس کا میامی فلوریڈا ہے۔ دوستو اگر ہم دیکھیں کہ فلوریڈا کا مطلب کیا ہے تو فلوریڈا کا مطلب ہے کہ اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل میں 1850 میں تقریباً 50 سے زیادہ کشتیاں غائب ہو گئی تھیں۔ ان میں سے اکثر پانی کے جہاز امریکن تھے۔ پہلا شپ جو اس میں ڈوبا وہ اپنے ساتھ 340 لوگ لے کر غائب ہو گیا۔ پھر اس کے کچھ تھوڑے عرصے کے بعد 1968 میں ایک سمرین 99 افراد کو لے کر غائب ہو گئی۔ 5 دسمبر 1945 میں تقریباً 2:10 پر امریکن ریاست فلوریڈا کی ایئر بیس سے 5 طیارے اڑے تھے۔ 4 بجے ایک طیارے کا پیغام آیا۔ پائلٹ بولتا ہے عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے، میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پا رہا ہوں، ہم فضا میں کہیں گم ہو گئے ہیں۔ ایئر بیس سے پیغام آتا ہے کہ مغرب کی طرف اڑان جاری رکھو۔ پائلٹ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ چل پا رہا ہے مغرب سمت کہاں ہے، اور جب وہ یہ میسج پہنچا رہا تھا اس وقت سورج غروب ہونے کا ٹائم تھا۔ اسے سورج کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ اگر نیویگیشن کام نہیں کر رہا ہے تو سورج دیکھ کر ہی سمت کا تعین کر لیا جائے، مگر پائلٹ تعین نہیں کر پائے۔ آخر کار رابطہ ٹوٹ گیا اور یہ 5 جہاز بھی وہیں غائب ہو گئے۔ ان 5 طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے 5 دسمبر شام 7:30 پر ایک اور طیارہ بھیجا گیا۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جہاز گم ہو جائے اس جہاز کو جا کر تلاش کرے، اور یہ جہاز پانی میں بھی اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر یہ جہاز بھی وہاں جا کر گم ہو گیا۔ دوستو ہمارے خیال کے مطابق یہی دجال کا ٹھکانہ ہے۔ اس جگہ شیطانی طاقتوں کا مرکز ہے۔ ایسی مقناطیسی ابر کی لہریں ہیں جو ہماری بجلی سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ دجال جب آئے گا وہ اس ہی طاقت کا استعمال کرے گا، اور جو طاقت برمودا ٹرائی اینگل کی لہروں میں ہے اگر وہ کنٹرول کر لی جائیں تو آج ہم اپنی کار 100 یا 120 کی اسپیڈ پہ چلا رہے ہیں تو یہ گاڑی 1000 گنا تیز چلنے لگے گی۔ دوستو اس کا مقابل پیٹرول، گیس، الیکٹرک کچھ نہیں۔ یہ اتنی پاورفل طاقتور ہے کہ کسی جہاز یا کسی شپ کو وہ لہریں توڑ مروڑ کر تباہ کر دیتی ہیں۔ دوستو ایک اور اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ دجال برمودا ٹرائی اینگل میں ہی ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر کے اوپر لگاتا ہے
اور قرآن مجید میں ویسے تو دجال کا نام نہیں ہے، نہ ہی اس کا ذکر ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ لیکن ایک اشارہ ملتا ہے کہ شیطان اپنا تخت کہاں لگاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسی جگہ پر اپنا تخت لگاتا ہے جسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ دوستو، آج کل تو ہم سمندر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر واحد برمودا ٹرائی اینگل ہی ہے جہاں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اور شیطان کا سب سے کرامت اور زہریلا تیر دجال ہے۔ ان لہروں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ برمودا ٹرائی اینگل میں اتنی پاورفل طاقت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اس کو وہاں چھپانا ہے، اور جب اللہ کی مرضی ہوگی تب وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر جیمز اور ڈاکٹر موریس جیسپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں کچھ جان لیا تھا۔ اب معلوم نہیں کہ بعد میں یہ مار دیے گئے یا کیا ہوا، مگر خبر یہ پھیلا دی گئی کہ ان دونوں ڈاکٹرز نے خودکشی کر لی تھی۔ دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برمودا ٹرائی اینگل میں پاورفل ریسورسز پیدا کر کے وہاں دجال کو چھپایا ہے۔ جب حکم ربی ہوگا تو اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، جو کہ زنجیروں میں گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تب وہ باہر آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تب اللہ تعالیٰ ان مقناطیسی لہروں کو کم کر دے، یا یہ ہوگا کہ وہ ان لہروں پہ کنٹرول پا لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر UFO یعنی ایلین شپس دیکھے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دجال کی پاور اتنی ہو کہ وہ ان لہروں پر کنٹرول کر سکتا ہو۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ سمندر سے نکل کر دجال پبلک کے سامنے کب اور کہاں سے آئے گا؟ یہ تو بات طے ہو گئی ہے کہ دجال کسی جزیرے میں ہی رہتا ہے، اور ہماری تحقیق کے مطابق وہ برمودا ٹرائی اینگل میں ہی رہتا ہے، کیونکہ ابھی تک وہاں پہ کسی کی رسائی نہیں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کے رکھنا ہے جب تک اس کے ظاہر ہونے کا ٹائم نہیں آ جائے۔ جب وہ وہاں سے آئے گا تو پبلک کے سامنے کب آئے گا؟ عالمی اعلان کب ہوگا؟ لوگ اس کو کب جانیں گے؟ تو دوستو، دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے کچھ علامتیں ہیں، وہ ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی میں مدینے کی ویرانی ہے۔ مدینے کی ویرانی میں جنگ عظیم، اور جنگ عظیم کا ہونا قسطنطنیہ کا فتح ہونا ہے، جس کے بعد دجال کا نکلنا ہے۔ تو مدینہ اتنا ویران ہو جائے گا کہ وہاں جانور پھرنے لگیں گے، اور انسان مدینے چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ یہ دجال کے خروج سے پہلے کی بات ہے۔ اور جب یہ مدینہ ویران ہوگا تو بیت المقدس یعنی یروشلم آباد ہو جائے گا، اور مدینے کی ویرانی کے بعد جنگ عظیم ہوگی، قسطنطنیہ فتح ہوگا، پھر اس کے بعد دجال کی پبلک اپیرنس ہوگی۔ دوستو، ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے حالات کیا ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے بارش بند کر دی جائے گی، اور رزق زمین پیدا کرنا بند کر دے گی۔ حضرت ابو امامہ البحالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال بہت سخت ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تعالی حکم دے گا کہ اے آسمان تیسرا حصہ بارش روک دے، اے زمین تیسرا حصہ ذرات روک دے۔ اس کے اگلے سال اللہ تعالی حکم دے گا کہ جو باقی بچا ہے اس میں سے تیسرا حصہ بارش روک دے، اور تیسرا حصہ ذرات روک دے۔ تیسرے سال اللہ تعالی حکم دے گا اے آسمان بارش مکمل طور پہ روک دے، اے زمین تم مکمل طور پہ ذرات ختم کر دے۔
حتیٰ کہ جانور بھی مرنے لگ جائیں گے۔ یعنی گویا کہ زمین پر جانوروں کے لیے گھاس اگنا بھی بند ہو جائے گی۔ یہ ہیں دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سال۔ تو احادیث کی تحقیقات کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے مدینہ ویران ہو جائے گا، بیت المقدس آباد ہو جائے گا، ایک جنگ عظیم ہوگی جو قسطنطنیہ کی فتح کا سبب بنے گی، بارش اور زراعت روک دی جائے گی، اور لوگ ایک دوسرے سے مال اور اس کی اولاد چھینیں گے۔ لوگ ایک آدمی کی بیعت کے لیے اکٹھے ہوں گے جو بد اخلاق ہوگا، بے علم ہوگا، ملک میں لا قانونیت ہوگی اور نظام نہیں ہوگا۔ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ 2 قسم کے رہ جائیں گے، ایک جو مومن ہوں گے، ان کے اندر منافقت نہیں ہوگی، یہ بہت کم ہوں گے، اور دوسرے منافق ہوں گے، ان میں ایمان نہیں ہوگا، یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ فتنے پھیل جائیں تب اسی دن اس کا انتظار کرو کہ وہ پبلک میں آ جائے گا، یا اس کا انتظار اگلے دن کرو۔ تو اب سوال یہ ہے دوستو کہ دجال کس ملک میں آئے گا؟ ایک حدیث میں ہے کہ وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نکلے تو شام اور عراق کے درمیان سے، مگر پبلک میں تب اعلان ہو جب دجال اصفہان پہنچے، جہاں یہودی اس کا بہت بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ جب دجال آئے گا تب اس کے پاس پاور کتنی ہوگی اور وہ اس کا کرے گا کیا۔ اس ویڈیو کا پارٹ 5 دیکھنے کے لیے پلیز ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ کلک کریں۔ تھینک یو۔